میں ایک کوٹھی پر کام کرنے جاتی تھی۔ میں ان کے گھر کام کاج کرتی تھی اور گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ ایک دن میں صاحب کے کمرے میں گئی تو صاحب اپنی بیوی کو الٹا کر کے لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں صاحب کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب میری نظر اس کے سامان پر پڑی تو میں تو ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اتنا بڑا دیکھا تھا۔ میرا شوہر کا تو چھوٹا تھا، بڑی مشکل سے وہ میرا گزارا کرتا تھا، لیکن میرے صاحب کا تو بہت بڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن یہ سب کیسے برداشت کرتی ہے۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی تو صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور صاحب باہر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، بلو میں واش روم نہانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے کپڑے استری کر کے لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے صاحب کے کپڑے استری کیے اور لے کر واش روم ان کو دینے کے لیے چلی گئی تو وہاں پر دیکھا تو صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی تھی۔ وہ اس کو اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ پہلے تو میں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جب وہ تیل لگا کر فارغ ہوئے تو میں نے ان کو آواز دی کہ صاحب اپنے کپڑے لے لو، تو اس نے کہا کہ مجھے پکڑا دو۔ اس وقت مجھے پتا چل گیا کہ صاحب کا سامان اس لیے بڑا ہے کیونکہ یہ کوئی تیل استعمال کرتے ہیں۔ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی منور کو یہ تیل لے کر جا کر دوں گی اور اس کو کہوں گی کہ اسے استعمال کرو تاکہ اس کا بھی کچھ گزارا کرنے لائق ہو جائے۔ صاحب کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جلدی جلدی واش روم میں گئی اور وہ تیل کی بوتل ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی واش روم میں وہی تھی تو میری مالکن نہانے کے لیے آ گئی تو اس نے مجھ سے کہا، بلو تم واش روم میں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا، کچھ نہیں، میں تو صفائی کرنے آئی ہوں۔ پھر میں واش روم سے باہر چلی گئی۔ میری مالکن واش روم کے اندر داخل ہو گئی، نہا کر باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے اپنی مالکن سے پوچھنے کا ارادہ بنا لیا کہ آپ کے صاحب کو کیسے برداشت کرتی ہیں۔ میں صفائی کے بہانے مالکن کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی اور بعد میں اپنی مالکن کی پاؤں دبانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ میں اپنی مالکن سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر سا تھا کہ شاید میری مالکن ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو میری مالکن نے کہا، بولو بلو، کیا پوچھنا ہے؟ تم کو تو میں نے جھٹ سے مالکن سے کہہ دیا کہ پرسوں میں نے آپ اور صاحب کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا۔ آپ جو کچھ کر رہے تھے میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مالکن جی، میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے پاس بھی ایک بچہ ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو مالکن نے کہا کہ بلو پوچھو بھی، کیا بات ہے؟ تو میں نے مالکن سے صاف صاف بات کی کہ آپ اپنے شوہر کو کیسے برداشت کر لیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ میرے شوہر کا سامان کافی زیادہ بڑا ہے، جس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب میں اس کی عادی ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے شوہر کا سامان اتنا بڑا پتہ ہے کیوں ہے؟ تو مالکن نے فوراً کہا، ہاں بولو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ اس دن جب واش روم نہانے کے لیے گئے تھے، میں کپڑے لے کر گئی تھی تو میں نے صاحب کے ہاتھ میں ایک تیل کی بوتل دیکھی تھی جس کو وہ اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کمال اسی تیل کا ہے۔ تو میرے مالکن نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں تو اس کی عادی ہو گئی ہوں، اب اگر مجھے اتنا نہیں ملے گا تو میرا شوق پورا کیسے ہوگا؟ پھر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر کا تو بالکل چھوٹا ہے جو مجھے بالکل بھی خوش نہیں کر سکتا۔ آپ میرا ایک کام کر دیں، اپنے شوہر سے اس کا نام پوچھ کر مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی اپنے شوہر کو وہ استعمال کروا دوں، ہو سکتا ہے اسے بھی کوئی فرق پڑ جائے۔ تو میری مالکن نے کہا، ٹھیک ہے بلو، میں تم کو صبح اس تیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ شام ہوئی تو میں اپنے کمرے جانے لگی تو مالکن نے کہا کہ بلو آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم آج رات یہیں پر رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مالکن میں نے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا صاحب اور اس کے ساتھ 2-3 دوست تھے، وہ بھی آ گئے۔ میں نے ان کا کھانا لگایا، کھانا کھا کر ان کے دوست چلے گئے۔ اس وقت رات تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ صاحب اپنی بیوی کے پاس اندر کمرے میں چلا گیا اور میں ٹی وی لاؤنج میں صوفہ پڑا ہوا تھا، اس پر سو گئی۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا بیٹا گھر میں تھا اور صبح سے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر میرے دل میں وہی خیال آیا کہ آج بھی صاحب کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے صاحب کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا
تو साहब और मालकिन दोनों अपने काम में मसरूफ थे। लेकिन मालकिन तो बहुत खुश हो रही थी साहब के इस काम से, लेकिन मुझे पैर खड़े हुए डर लग रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी शौक पैदा हो गया था कि मैं भी अपने शौहर को ऐसा ही बना दूंगी। मैं सारी रात इन दोनों मियाँ बीवी को देखती रही। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, साहब ने नाश्ता किया और अपने दफ्तर चला गया। मैंने अपनी मालकिन के कमरे में गई और उनसे पूछा कि आज रात फिर मैं आप दोनों को देखती रही हूँ और आपने मेरा काम किया है, वो तेल आपने लिया है या नहीं? तो उसने कहा कि बिल्लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये है वो तेल, मैंने रात चोरी से अपने शौहर की जेब से निकाल कर रख लिया था कि सुबह तुम्हें दे सकूं। ये लो। मैं तेल की शीशी हाथ में पकड़ाकर बहुत खुश थी। मैं भागकर अपने घर गई और अपने मियाँ को जाकर सारी हकीकत बताई। मेरा मियाँ मुनव्वर भी बहुत खुश हुआ। वो फौरन वॉशरूम में गया और इस तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो तेल की सारी बोतल खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे शौहर मुनव्वर को जरा बराबर भी असर नहीं हुआ था। मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मेरे शौहर ने पूरी तेल की बोतल खत्म कर दी है, लेकिन उससे तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। आपके शौहर का तो बहुत बड़ा है। साहब पीछे खड़ा मेरी और मालकिन की सब बातें सुन रहा था। तो साहब ने पीछे से मुझे आवाज दी और कहा, बिल्लो, जो तेल तुम लेकर गई हो वो जिस्म की किसी भी चीज को बड़ा या छोटा करने वाला नहीं था, बल्कि वो तो मुझे खारिज थी और उसकी दवाई थी। तुमने पता नहीं उसे क्या समझ लिया। ये मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है, मैं कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करता। मुझे साहब की बातें सुनकर बहुत शर्म सी महसूस हुई और मैं शर्मिंदगी में कमरे से बाहर चली गई। मैं अभी तकरीबन 22 साल की जवान औरत थी और मैं अपने मालकिन से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मालकिन की बहन की बेटी की शादी थी, तो मेरा मालिक उसे लेकर वहां गया और रात उसे वहीं पर छोड़कर वापस घर आ गया। मैं भी घर का काम करके जाने ही वाली थी तो साहब आ गए और मुझसे कहने लगा कि बिल्लो, कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा, साहब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो साहब ने कहा कि मुझे एक कप चाय बनाकर देती जाओ। जब मैं चाय बनाने किचन में गई तो मेरा साहब मेरे पीछे आ गया और मुझे पीछे से दबोच दिया। मैं बहुत डर गई। मैंने साहब से कहा कि प्लीज आप मुझे छोड़ दे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने आपको देखा हुआ है। तो मेरे साहब ने कहा कि बिल्लो, तुम्हें भी तो अपने शौहर का बड़ा करने का शौक था, आज तुम्हारा वो शौक मैं पूरा कर देता हूँ। मैंने साहब से जान छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना छोड़ा पाई। साहब मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर उल्टा कर दिया। फिर साहब मालकिन की तरह मुझे शुरू हो गया। पहले तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सुकून सा आने लगा और दिल में ख्याल आने लगा कि मालकिन सच कह रही थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद साहब ने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर में मैंने इंतजार किया और मैं भी साहब के पीछे चली गई और साहब से कहा कि साहब क्या हुआ, अब आपका मुझसे दिल भर गया है? तो साहब ने कहा, नहीं बिलो, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर मैं खुद साहब को लेकर अंदर चली गई और पूरी रात हमने इकट्ठे गुजारी। उसके बाद मैं भी साहब की दीवानी हो चुकी थी। जब तक मैं साहब को मिलती नहीं थी मुझे सुकून नहीं आता था। अब मैं और मेरा साहब आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लगे थे। तो नाज़रीन, ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।